باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جو یہ جس تفسیر سے ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو اس کا جو مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسے آپ نے تسلی سے ضرور سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی چیز جو ہے پیچھے اس کے جو سٹارٹ اپ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، پریفیس ہوتا ہے، اور جو رائٹر نے جس مقصد سے لکھا ہوتا ہے کتاب، اس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ ہماری عادت میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ جو ہے ہم وہ جو ہے نا سبجیکٹ میٹر جو سٹارٹ کر دیتے ہیں پڑھنا، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہم جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری قیمتی چیزوں سے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ پھر اس میں کیا مطلب معاملہ ہے۔ تو ریئل سٹینڈ اور ریئل مطلب فیکٹ پہ جا کے اگر بات سمجھنا ہے تو ہمیں شروعات کی جو آپ کو بات ہے اور وہ کس مقصد سے بک کا لکھنا اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں رائٹر دیتا ہے پریفیس میں، اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تسلی سے ضرور سننا ہے 3-4 دن جو بھی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا پیراگراف رہا جو ہم کو لگا کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ تو ہم اس کو اسکپ کر دیں گے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی تو اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا، سمجھانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ناظر کو قرآن کی اصل سے واقف ہو جانا چاہیے، وہ خواہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، مگر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے نقطۂ آغاز کے طور پر اس کی وہی اصل قبول کرنی ہوگی جو خود اس نے اور اس کے پیش کرنے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے۔ رائٹر بول رہے ہیں کہ مطلب قرآن کی اصل سے واقف ہونا کسی کو بھی صرف مسلمان کو ہی نہیں، ایک کافر کو بھی، اگر اب ظاہر بات ہے قرآن ایسا تو نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ پورے ہدی للناس ہے، یہ ظاہر بات ہے پورے نوع انسانی کے لیے کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو جو ہے صحیح راستے پہ ٹریک پہ چلانے والی جو بات تھی، وہ ایک آدم علیہ السلام کو دینا اور میسج، وہ تھوڑا سارا کچھ جو تھا وہاں آپ کو شروعات سے لے کر اب تک وہ سلسلہ جو جاری تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو آپ کو یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کسی خاص وہ گروہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور خاص کر کے اسلام تو پوری نوع انسانی کے لیے، پوری مطلب آپ کو ہدایت کے لیے بات جو بولے جاتی ہے، نبی جو ہے وہ آپ کو چرند پرند انسان جن سارے کے وہ جو ہے نا نبی اور رسول ہیں، یعنی ہمارے نبی۔ تو آپ کو یہ معاملہ قرآن کا صرف ہمارے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پورے نوع انسانی کے لیے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب یہ ہم قرآن کی اصل سے واقف نہیں ہوں گے، یعنی قرآن کی جو آپ کو ریئلٹی ہے، یعنی فیکٹ، اور آپ کو یہ ساری چیزیں کہ قرآن کو کس اینگل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی والی بات کہ اپنی جو ہے نا وہ جو کچھ پٹیاں ہوتی ہیں آنکھ پر، اس پٹی کو لگا کر اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہم جو ہے قرآن کی اصل سے واقف نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سارے طرح کی جو ہے نا پٹی اتارنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں میں اگر بات کریں تو اس کو یہ اتارنا ہوگا کہ میرا فرقہ، میری قوم، میرا خاندان، اور پھر وہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے اسکالرس، ٹھیک ہے؟ میرا وہ مسلک، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ ساری چیزوں کو اتار کر صرف اور صرف پٹی اگر چڑھانا ہے تو کس چیز کی؟ ہدایت چاہیے بھائی ہم کو، اور کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہدایت چاہیے، جو بھی ہدایت رہے گی چاہے وہ میری مرضی کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، میری اپنی اوپینین ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، میری نفس کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور اب تک ہم اس کے خلاف ہی کیوں نہ چل رہے ہوں، اب جب کہ ہم کو پتہ چل گیا تو اب ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد سے ہم وہی مانا جو اصل قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کو مسلمانوں کا عقیدہ ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کا جو ہے نا طریقہ ہو جائے گا قرآن کو اسٹڈی کرنے کا، ٹھیک ہو گیا؟ رہ گئی بات آپ کو کیا نام ہے ایک کافر، اب کافر ظاہر بات ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے، نہ ہی وہ حنفی ہے، نہ ہی وہ شافعی ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو اور ہدایت پانا جو ہے نا آسان والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہ اب کیا دیکھے گا، وہ اس نظریے سے دیکھے گا کہ آپ کو وہ بھی ہدایت کی نیت سے دیکھے گا، یعنی واٹ از دا ٹروتھ اینڈ واٹ از دا فیکٹ، وہ اس بات پہ سرچ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن اتنی زیادہ معجزہ والی کتاب ہے کہ سبحان اللہ، بعض کفار نے تو آپ کو اس کو غلط اینگل سے پڑھنے کی بھی کوشش کی، بعض نے، ٹھیک ہے؟
جس کے ساتھ اللہ نے خاص معاملہ کیا، تو ان کو جو ہے ان کے اندر یہ قرآن کے اندر غلطی نکالنے کے لیے اس نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور پتہ چلا کہ وہ جو ہے جا کر ہدایت سے ٹکرا گیا اور پھر وہ اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، لاٹس آف ایگزامپلس ہیں دنیا میں. تو آپ کو یہ تو خیر آپ کو خاص لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ غلط نظریے سے چلے بھی تھے تو بھی اللہ نے ان پہ کرم فرمائی کر دی اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. لیکن جب آپ کو عام طور پہ یہی طریقہ قاعدہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اس قرآن کو مطلب ایک فیکٹ، واٹ از دا ٹروتھ اینڈ واٹ از دا بیسٹ فار ہیومینٹی، یہ کہ ہیومینٹی کے لیے، آپ کو انسانیت کے لیے سب سے بہترین راہ، اس دنیا میں جینے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے، جس پر آپ کو بہترین طریقے سے عدل ہو سکتا ہے، بہترین طریقے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے انسانیت کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کو پانے کے نیت سے اس قرآن کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری نیت درست ہوگی، ایک کافر بھی اگر دیکھے گا تو اس کو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور جو ہے قرآن کی اصل سے واقف کرے گا، یعنی قرآن کی جو فیکٹ ہے قرآن کا اس سے واقف کرے گا. اور جب ظاہر بات ہے اس کے نفس پہ واقف ہو گیا وہ اس قرآن کے فیکٹ سے، تو بغیر چارہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کو قبول کیے بغیر رہ جائے. ٹھیک ہو گیا، تو وہ مان لے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ دل مان رہا ہے، زبان نہیں مان رہی. ٹھیک ہے، یہود نے یہی کیا تھا کہ بھائی ہم جان گئے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بھی ہیں، ساری نشانی پوری ہو رہی ہے، ایسے پہچان رہے ہیں جیسے اپنے بیٹے لوگ کو پہچانتے تھے کہ ٹھیک ہے اب نیند میں کوئی اٹھا کے بھگوائی نیند میں بولے کہ تمہارا بیٹا ہے کہ نہیں بیٹا ہے تو وہ گڑبڑائے گا نہیں، وہ بولے گا ہاں میرا بیٹا ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یہود پہچانا کرتے تھے کہ ہمارے کتاب میں تورات اور انجیل میں جو بھی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تھیں آخری نبی کی، وہ تو اس شخص پہ تمام کی تمام پوری ہو رہی ہیں. لیکن بات آ جاتی ہے وہی کہ آپ کو کچھ پٹی پڑھی ہوئی تھی اور وہ چڑھی ہوئی تھی کیا چیز کی؟ عصبیت. ٹھیک ہے، کہ میرا خاندان، میرے لوگ، میری قوم، میرا فلاں، ٹھیک ہے، میری نسل سے کیوں نہیں آئے. تو ہم پھر وہی بات بولتے ہیں کہ آپ کو ہدایت کی جو طلب رہے گی تو صرف ہدایت کی طلب کے آپ کو یہ الفاظ نہیں بول سکتے کہ ہدایت کی طلب، ٹھیک ہے، ہدایت کی طلب وتھ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ بولنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم آپ کو بار بار بولتے ہیں ہر کلاس میں. تو ہم آپ کو بار بار یہ بات بولتے رہتے ہیں کہ آپ نے لازماً جو ہے نا وہ 4-5 کنڈیشنز کو اس کو بڑا فیئر کر کے آپ نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہو جائے گا کہ کس نے اس 4-5 کنڈیشنز پہ جو ہے نا ورک کیا ہے. ہینڈ ریز کیجیے گا. تو جو 4-5 کنڈیشن ہیں اس کو ہم بولا ہے، آپ کو بابا بولتے بھی آ رہے ہیں کہ آپ نے فیئر ضرور کرنا ہے، پوائنٹ ضرور لکھنا ہے، اچھے سے لکھنا ہے، بہت اچھے سے جتنا آپ کو آ سکتا ہے، بہترین سے بہترین الفاظ یوز کر کے اور وہ ساری چیزیں. آپ یقین کیجئے کہ اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا. ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے نمبر 1 شرط جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ آگے کوئی بھی چیز میں کوئی بھی انسان نا آپ کو کامیاب نہیں ہو سکتا یہ جو 4-5 کنڈیشنز اگر وہ فلفل نہیں کرتا ہے تو. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے. اگر یہ 4-5 کنڈیشن کے ساتھ اگر آپ نہیں آتی ہیں اور یہ کلاس بھی سنتی ہیں، کسی کا بھی کلاس، چاہے وہ کعبہ زمین ہو، حرم زمین ہو اور امام کعبہ آپ کو استاد بن جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. نہ آپ کو مطلب مکان کوئی فائدہ دے گا، نہ زمین فائدہ دے گی، نہ شہر فائدہ دے گا، نہ استاد فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ نبی بھی اگر بتائیں گے نا تو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان اپنی اصل سے واقف ہو کے وہ نا تیار نہ ہو قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا 4-5 کنڈیشن بہت جو ہے نا ضروری ہے، تو اس کو ضرور بھی ضرور جو ہے نا آپ نے نوٹ کرنا ہے. اور ہم یہ بات کیوں بول رہے ہیں، تو ہم یہ بول رہے تھے کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم جو آپ کو ایک ورڈ بھی بولا تھا کہ آپ وہ فریم والا جو آپ یقین کیجئے کہ سارے الفاظ جو ہم بول رہے ہیں تو یہ لائٹ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، اپنے آپ میں بہت وزن رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جتنا جو چیز کو تو یہ جو چیز آپ اگر اس کو بار بار اگر آپ اچھے سے لکھ کر اور اس کو پڑھیے گا تو یہ آپ کے لیے جو نا فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر ابھی ہم بول رہے ہیں تو ابھی آپ سنا، پھر اس کے بعد یہ کلاس آف ہوگا، پھر وہی دنیا میں لگنا ہے، پھر وہی شیطان کا اپنا وار ہے، تو انسان بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان نسیان سے ہے. ٹھیک ہے، بھول جاتا ہے انسان، تو اس کو بار بار ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ریمائنڈر کا پروسیس بنانا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ طریقہ کار بنائیے کہ آپ کا وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ طریقہ ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے کوئی چیز جو ہے نا وہ سیکھے. تو
اب جیسے کوئی بھی ہنر سیکھ رہا ہوتا ہے انسان تو اس کو اپلائی کرتا ہے نا. اب وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بار بار ٹرائی کرتا ہے, بار بار اس کو پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے کہ بھائی اس کا یہ طریقہ تھا, یہ پروسیس تھا, یہ بھول گئے, یہ پوائنٹ لکھا تھا, یہ فیئر کیا, یہ ساری چیزیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ کام ضرور کیجیے, ٹھیک ہے. اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی بھی نیکی کو انیشیٹ کرنے کے لیے نمبر 1 اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 اسٹیپ ہے. تو آپ نے یہ ڈیفینیٹلی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کے عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. آپ یہ نہیں سوچیے کہ یہ ایکسٹرا کوئی کام ہے تو آپ, ہے نا, ہم بولا تھا نا آپ کو اس سے پہلے بتایا بھی ہے کہ مومن کا ہر فعل عبادت ہے, بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے. تو آپ کو کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ وہ ہر چیز میں اللہ کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتا ہے. اللہ کے اس قرآن کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے اکارڈنگ فیصلہ کرنے والا جو ہے نا اس کا مزاج ہوتا ہے. ساری بات سمجھ میں. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 بار الفاظ آئے ہیں کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے جو چیز, اس سے اتاری ہوئی جو چیز ہے, نازل کی ہوئی جو چیز قرآن ہے, اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, وہی تو کافر ہیں, وہی تو فاسق ہے, وہی تو ظالم ہے. تم کس کو جانتے ہو ظالم؟ تم کس کو کافر سمجھتے ہو؟ لو ہم ڈیفینیشن دے رہے ہیں, قرآن فتویٰ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ مومن جو ہے فیصلہ کرتا ہے اللہ کے اس پہ, اللہ کی مرضی پہ مد نظر رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. اللہ کو کیا پسند ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے, ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر بات ہے اس کے اپوزٹ جو چلے گا وہ کیا ہوگا؟ نہیں نہیں بھائی مسلمان بھی ہیں تھوڑا بہت, چلو گنہگار ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں نہیں, قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی کافر, قرآن تو کہہ رہا ہے فاسق, قرآن تو کہہ رہا ہے ظالم, ٹھیک ہے. تو دیکھنا ہے کہ معاملہ کہاں جا کے گر رہا ہے, ٹھیک ہے. اپنی نفس کو سدھارنا ہے. اور اگر یہ 3-4 کنڈیشن ہم آپ کو پہلے بتا دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس پہ ورک نہیں کیا نا تو یہ 3-4 کنڈیشن پہ آپ نے جو ہے نا, ایک تو نیت ارادہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہم کو یہ 3-4 کنڈیشن جو ہے ہم کو اپلائی کرنا اپنی زندگی میں. اب ظاہر بات ہے 3-4 کنڈیشن اپلائی کاہے کو کیجیے گا جب آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا. پہلی کنڈیشن یاد تھی تو 5ویں کنڈیشن یاد نہیں ہے, دوسری کنڈیشن یاد ہے تو تیسری پہ کیا عمل کرنا تھا, یاد ہی کوئی نہیں. تو یہ یاد ہی کرنے کے لیے, ہم بنوانے کے لیے آپ کو بول رہے ہیں بار بار, ٹھیک ہے, ایز اے ریمائنڈر. تو آپ نے سب سے پہلے تو قبول کیا کہ نہیں بھائی بات تو صحیح ہے, جو بھی بات اب سنا ہے, میرے کان نے سنا ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. اب ہاتھ کو حکم دیا کہ بھائی جو کان نے سنا ہے اس پہ عمل کرو, ہاتھ لکھے گا, ٹھیک ہے. اب وہ ہاتھ لکھا ہے تو اس پہ جو ہے نا دماغ کو جو ہے نا بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ آنکھ پڑھ رہی ہے, دماغ بار بار اس کو ریمائنڈ کر رہا ہے, اور دماغ میسج دے رہا ہے دل کو کہ بھائی اب تم کو جو ہے نا اس پہ عمل پیرا ہونا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور دل جو ہے میسج دے رہا ہے سارے جسم کو, پھر وہ عمل کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا پروسیس ہے, کوئی میریکل نہیں ہے کہ اچانک سے کسی نے بولا اور جو ہے نا بالکل ہی وہ نا اللہ والا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ہدایت پہ لائے. اتنا زیادہ یہ جو ٹف بیٹل ہے نا, اتنا کوئی آسان بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ کہ اٹس ناٹ اے کیک واک جس کو بولتے ہیں, کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب بول دیا اور آسانی سے انسان لگ گیا اور پھر شیطان کچھ نہیں کرے گا اور کوئی آزمائش نہیں. نہیں, یہ تو پوری زندگی ٹف بیٹل ہے, ٹھیک ہے. 1 منٹ سے ویٹ کیجیے گا, تھوڑا سا پانی پی رہے ہیں. تو آپ نے ضرور اتارنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اتنا ابھی بولا ہے 2 منٹ 5 منٹ, تو اب کس کا ارادہ ہوا ہے؟ ہاں ہینڈ ریز کیجیے کہ ہاں لکھیں گے, تاکہ ہم دیکھیں کہ کس نے وعدہ کیا مجھ سے. اور مسلمان جو ہے نا وعدہ خلافی والی بات نہیں ہوتی ہے وہ. اور سارے آپ پھر پتہ ہے یہ بھی شیطان پتہ ہے ایک دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے, یار وعدہ مت کرو, کیا پتا اگر نہیں پورا کریں گے تو. یار وعدہ کرو تاکہ نا نفس کو یہ پیغام دو کہ وعدہ کر لیا, پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. شیطان آپ کو, ہم بولا نا کہ ماڈرنائز ہو گیا ہے, شیطان ماڈرنائز ہو گیا. نیکی میں آپ کو برائی کروانے کی نا وہ شہ دیتا ہے, اور نیکی آپ کو دیتا آتا ہے کہ یہ نیکی ہے یار, وہ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, اس سے اچھا کر بھی مت کرو اور بول بھی مت کرو. نہیں, وعدہ کرو تو میسج یہ جائے گا نفس کو کہ بھائی اب تو وعدہ کر لیا, اب تو پورا کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے, آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جنہوں نے نہیں بولا ہے انہوں نے بھی کرنا ہے. اور آپ, ہم کو یقین ہے آپ لوگوں کی ذات سے, اللہ کی رحمت سے, کہ آپ ہم کو جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم سوال کریں گے, پوچھیں گے تو آپ نا امید نہیں کیجیے گا ہم کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ. تو یہ بول رہے ہیں, مصنف بول رہے ہیں کہ آپ کو قرآن کو بھائی اصل اس کی واقف ہونا ضروری ہے. یہ اصل میں کیا ہے
اور اس کا مطلب پیغام، اصل میں قرآن کی اصل سے مطلب کیا ہے، اس کا اصل جو پیغام ہے اس سے واقف ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہدی للمؤمنین ہے جہاں، تو ہدی للناس بھی ہے نا۔ اب یہ ہدی للناس اگر ہے تو ہدی للمؤمنین اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان نے، وہی تو ہم بتایا تھا آپ کو واقعہ، کہ کوئی انسان جو ہے عالم تھا، اب اس کو جو ہے نا دماغ میں کیڑا کاٹ دیا، تو اس میں جو ہے نا وہ شر نکالنے لگا، تو اب بولتا ہے کہ بھائی یہ تو ہدی للمؤمنین ہے، تم تو بولتے پورے نوع انسانی کے لیے۔ تو ہم بولا کہ یہ جاہل کو صرف ایک پارٹ نظر آ رہا ہے، دوسرا پارٹ کیوں نہیں نظر آتا؟ تو یہ جو ہے نا ہدی للناس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت پانا انسانوں کو، تو بھائی کیا ہوگا، کچھ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ہدایت پانے کی طلب کے ساتھ آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پہ ورک ہونے والے تمام جو آپ کو ٹرائز ہیں، تمام جو آپ کو ایکشنز ہیں، تمام جو ہے وہ ایکشنز میں آپ کو کلاس آ گیا، وہ ایکشن میں آپ کو دنیاوی زندگی آ گئی، وہ تمام تر چیزیں، کوششیں، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پیر مارنا، سب چیز آ گیا، وہ سوچنا، وہ فکر کرنا، وہ ہے نا غور کرنا، وہ اسٹڈی کرنا، واٹ ایور، ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ٹو قرآن کچھ بھی آ گیا، تو اس کو بھائی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگ جائے گی کہ بھائی ہدایت کی طلب ہو، نمبر 1، اور پھر سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہم آپ کو نوٹ کرنے کے لیے بول رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کافر کو بھی ایک اینگل دیکھنا ہوگا، ایک نظریے سے، اور وہ نظریہ کیا ہوگا؟ اس کا اپنا بنایا ہوا نظریہ ہوگا؟ جی نہیں، اس کا اپنا نظریہ نہیں ہوگا۔ وہ جاننا ہوگا کہ اس کتاب کے، یعنی اس قرآن کے، آپ کو جو اس قرآن کا مخاطب ہے، جو خطاب کرنے والا ہے، یعنی مطلب اس کو بولتے ہیں کیا چیز، خطاب بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی the one who، یہ بول سکتے ہیں کہ مطلب دیکھیں نا، ہم کو ورڈ نہیں یاد آ رہا، کہ وہ جو آپ کو مخاطب ہے یہ انسانیت سے، یعنی اللہ رب العزت، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بولا گیا ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا الفاظ بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اللہ نے بولا اور خطاب کر رہا ہے، وہ کس سے بول رہا ہے؟ اس یہ پڑھنے والے سے بول رہا ہے نا، یعنی انسان پڑھے گا نا، ظاہر بات ہے، کوئی جانور تو پڑھے گا نہیں آ کے، تو بھائی کیا ہوگا، اب انسان یہ پڑھ رہا ہے، تو انسان کو جس انداز سے رب نے بولا ہے نا، جس انداز سے اس قرآن کو پیش کیا اللہ نے نا، اور اس پیش کرنے کے بعد اللہ کا ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی پیارا معلم، ایز اے نبی، ایز اے رسول بنا کر بھیجے گئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از دا بیسٹ ٹیچر، جو بول سکتے ہیں آپ کو کہ ایز اے یہ کتاب کے، کہ آپ کو بھائی جاؤ، ہم تمہارے استاد ہیں، اللہ نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب بولا کہ بھائی آپ جو استاد ہیں، ایز اے نبی، ایز اے رسول، پورے نوع انسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی امت کو سمجھائیں، سکھائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافر کو اپنا ویژن نہیں، اپنا نظریہ نہیں، جس نظریے سے ایک تو یہ کتاب نازل ہوئی، یعنی اللہ کا نظریہ، اور پھر آپ کو ظاہر بات ہے نبی اور اللہ کا نظریہ تو الگ نہیں ہوگا، نبی کا بھی وہی نظریہ ہوگا، تو آپ کو اللہ اس کے رسول کے نظریے کے اکارڈنگ پھر اس کتاب کو دیکھنا ہوگا، تو آپ بھائی صحیح بات پہ جا کے آپ کا دماغ ٹھک جائے گا۔ تو اسی میں بولتے ہیں یہ نمبر 1 جو ہے کیا ہے وہ نظریہ۔ اللہ نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے، اپنی بے پایاں مملکت کے اس حصے میں، جسے زمین کہتے ہیں، انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں کتنی معصوم سی بات ہے، بالکل مطلب ایک دم نارمل سی بات ہے، کوئی مطلب یہ نہیں بول سکتے کہ مطلب کیا یار یہ عجیب سی بات ہے، بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی، نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے بالکل سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اینگل سے دیکھا جائے تو کسی معاملے میں جا کے ٹف بھی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہر چیز ہر کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، لیکن ایک انسان کو جو ہدایت پانے والی جو چیز ہے، اس کے اندر بہت ایزی وے میں اللہ نے لکھ دیا، اور یہ کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت پانے کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت نے اس الفاظ کو سورہ القمر میں آپ کو 4 یا 5 بار، 4 بار شاید فرمایا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، کوئی بات سمجھ جاؤ، آخرت کی نا فکر کرو، دنیا میں کہاں جا رہے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وَلَقَدْ یسر کہتے ہیں آسانی کو، ٹھیک ہے، ہم نے کر دیا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کیسے سمجھیں گے، کیا ہوگا، تم بس سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہدایت کی طرف سے آؤ نا، ہم سمجھانا میرے ذمے ہے، ٹھیک ہے، جو بول رہا ہے ظاہر بات ہے وہ بات کو سمجھائے گا بھی اچھے سے، اور پھر پروسیس کیا ہوگا بھائی، پروسیس کیا ہوگا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، کیا نام ہے، حدیث، اوتھینٹیکیٹڈ حدیث، اوتھینٹیکیٹڈ سیرہ، ٹھیک ہے، یہی تو ساری چیزیں ہیں، تفسیر اوتھینٹیکیٹڈ، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب آپ کو ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، تم آؤ
تم آؤ انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے، اللہ پاک یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، اب یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آسان ہے یہ چیز نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ قرآن آسان کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسا ہارڈ والی بات نہیں ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے شوشے سے اس کو سوچنے لگو کہ یہ تو بہت ہارڈ ہے، عربی تو بہت ہارڈ ہے، ہم تو سمجھ نہیں سکتے. تو بھائی تمہیں یہ بھی یاد آنا چاہیے کہ ہم ہی تھے وہ جو MA اور BA اور کیا 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 پاس کر گئے. یہ سراسر شیطان کا جو ہے نا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ تم جو ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے، سراسر. کیونکہ شیطان اچھے سے واقف ہے، ہم لوگوں سے زیادہ واقف ہے کہ یہ قرآن کتنی زیادہ ہدایت یافتہ کتاب ہے. یہ قرآن وہی راستہ ہے الصراط المستقیم جو پہنچاتا ہے وہاں سے جہاں سے میرے باپ نکالے گئے تھے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ جانتا ہے بہت اچھے سے، یہ روٹ جانتا ہے، یہ وہ بس جانتا ہے کہ یہی بس ہے جو یہ بس جائے گی اس راستے سے، اور وہ راستہ جو ہے نا جنت کو جا کے ٹھکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جانتا ہے یہ شیطان، اس لیے شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ امت قرآن کو سمجھے، قرآن کی طرف آئے. اس لیے آپ کو ہم پہلے دن سے آپ یہ بات ہم بولا بھی ہے اور ہم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کے پروسیس میں جب آپ کو ارادہ کر لیا ہدایت کی طلب سے، اور آپ کو کیا نام ہے سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دماغ کو یہ ڈال دیا، دل کو یہ ارادہ کر لیا انشاءاللہ، تو آپ کو یہ جان لیجئے کہ آپ کو سیکنڈ جو اسٹیپ ہے جس میں آپ قدم رکھیں گی اس پر آپ کو آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے. اپنی نفس کی بھی آزمائش آئے گی، اور شیطان کی جو آزمائش آئے گی وہ انسان کی بھی شکل میں، اور پھر انسرٹن چیزیں ہوں گی، انسرٹن چیزیں ہوں گی. اگر آپ کو غور کرنے والا دماغ ہوگا تو آپ دیکھیں گی کہ یار دنیا کے کوئی کام میں اگر ہم ہاتھ پیر ڈالتے ہیں، مارتے ہیں، گناہ کا کوئی کام ہوتا ہے تو اتنا آسانی ہوتی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اور یار قرآن کا ذرا سا لے کے ہم بیٹھے کلاس کے لیے اور پھر یہ ساری چیزیں ارادہ کیا، اور دیکھو کیسی کیسی باتیں آ رہی ہے، میرے ہی کو 10 بات سجھا رہا ہے، دل میں نگیٹو خیال ڈال رہا ہے، ماں کی طرف سے بولوا رہا ہے، باپ کی طرف سے بولوا رہا ہے، ادھر سے ٹونٹنگ بازی سننے کے لیے مل رہی ہے، تو کوئی کچھ بول رہا ہے، تو بھائی اتنا سارا کام ہے، بہت طرح کا آپشن، بہت طرح کا آپشن. مطلب اوور آل بات یہ کہ تم چھوڑ دو اس چیز کو، اوور آل بات یہی کہ تم چھوڑ دو اس کو. نہیں سمجھ میں آئے گا تو بہت ہارڈ ہے، تو اردو ہارڈ ہے، تو یہ عربی ہارڈ ہے، تو وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، تو اتنا بار رٹ رہے ہیں، تو اتنی بار قرآن کی آیت کو یاد کیا تو نہیں یاد ہو رہا، میرا ذہن اتنی طرح سے بولے گا، میرا ذہن تیز نہیں ہے، طرح طرح سے ورغلانا. صرف آپ کو اس کا الٹیمیٹ یہی بات نکلتی ہے کہ جب میں یہ قرآن جو ہے نا ٹچ میں نہ آئے، قرآن کو سمجھے نہیں انسان، قرآن کو سمجھے نہیں، بس وہ جو نا پھر سمجھے گا نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ روٹ کو ہم جانتے نہیں، بھائی یہ راستہ ہم نہیں جانتے تو ہم جا نہیں سکتے. یہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ راستہ ہم جان نہیں رہے ہیں تو ہم جائیں گے نہیں، یہی ہوگا. تو وہ راستہ نہیں جانو، ٹھیک ہے، وہ راستہ نہیں جانو کہ یہ راستہ کیسا تھا، ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ راستہ جنوانا نہیں چاہتا ہے. اور ہم بتایا تھا نا آپ کو هو الصراط المستقیم، هو الصراط المستقیم بتایا تھا نا، حدیث میں الفاظ آیا تھا کہ بھائی یہی ہے جو تم الصراط کہتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں 5 بار اللہ سے دعا کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، بار بار. اب یہ بات الگ ہے کہ وہ کسی کو یہ بھی نہیں بجھا رہا ہوتا ہے، بھائی ظاہر بات ہے قرآن نہیں سمجھا تو کیا سمجھ میں آئے گا. تو وہ جو ہے تم کہتے ہو تو تمہیں پتہ ہے صراط المستقیم کیا ہے جس کو تم مانگ رہے ہو، یہی قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہی واحد راستہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بھائی جانتا ہے کون، اس قرآن کا دشمن، ٹھیک ہے، اس قرآن کا دشمن الشیطان، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے سے جانتا ہے، یہ راستے کے بارے میں بالکل اویئر ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ اس میں کتنی آسانیاں ہیں، اس میں کتنے انعامات ہیں اس کے چلنے والے پہ، ٹھیک ہو گیا. تو وہ نہیں چلنے دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی اس کا پھڈا فرام دا ڈے ون یہ ہے کہ آدم کے ساتھ، یہی آدم کی وجہ سے ہم کیا ہوئے تھے، یہی آدم کی وجہ سے ذلیل ہوئے تھے نا. ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، تو وہی نا وہاں سے چلا ہے سلسلہ کہ بھائی جلن کے مارے حالت خراب، کہ بھائی اب یہ آدم کی وجہ سے میرے کو ذلیل کیا ہے اللہ نے، تو اب اس آدم کو بھی اور اس آدم کی رہتی حیات تک اولاد کو، یہ میرا اپنی نفس سے وعدہ ہے. اور اللہ پہ لڑا ہے، اللہ سے لڑا ہے. یہ الفاظ آپ کو آئیں گے قرآن میں 3 4 5 جگہ الفاظ آئے ہیں قرآن سے میں کہ اللہ اور شیطان کا جو مکالمہ تھا، جو مطلب سجدہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس وقت جو ہے نا یہ لڑا ہے، جو الفاظ یوز ہوا ہے اس کا آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا لڑ کے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ رکیے نا، آپ رک جائیے، ہم جو بولا ہے نا انا خیر من، ہم اس سے بہتر ہیں، ہم پروف کر کے رہیں گے، ایڑی چوٹی کا ہم زور لگائیں گے اور پوری طرح سے پروف کر کے رہیں گے کہ آپ جو خلافت اس آدم کو دے رہے تھے نا، آپ میرے سے سجدہ کروا رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، آدم کو، ٹھیک ہے، ہم یہ پروف کر کے رہیں گے کہ ہم قابل سجدہ ہیں،
ٹھیک ہے, ہم اس سے بہتر ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آدم کو بولتے کہ میرے سجدہ کرے, کہنے کا مطلب اس کے یہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ اپنے اس بات کو جو کہ اللہ کے سامنے اللہ رب, اس شیطان کا بھی رب اللہ ہے نا, اس رب کے سامنے جو ہے نا وہ نا مطلب مکالمہ کر رہا ہے, اور اس طرح سے نا مطلب جو بولتے ہیں بحث کرنا, جو بولا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے بحث کرنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور وہ اللہ سے ہی بحث کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے الفاظ جو اس کے آئے ہیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا. تو وہ اپنے اس بحث کو جو ہے نا صحیح پروف کرنے میں لگا ہوا ہے, اور آج تک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا اصل میں جو یہ نہیں چاہتا کہ یہ قرآن کی طرف آئے انسان. ٹھیک ہے, قرآن سمجھو ہی مت, قرآن نہیں جانو گے, جب یہ راستہ نہیں جانو گے تو بھائی چلنے کی ضرورت کیسے ہوگی تمہیں. ٹھیک ہے, تم عام قاعدہ بھی یہی ہے کہ بھائی ہم یہ راستہ نہیں جانتے تو ہم نہیں جا سکتے یہ راستے سے, ہم کو فلانا راستہ ہم کو پتہ ہے, اسی راستے سے ہم آنا جانا کرتے ہیں, تو وہی راستہ ہم کو دیکھا ہوا, وہی راستے سے ہم آئیں گے, چاہے وہ کتنا لمبا پڑے, چاہے وہ کتنا دقت والا ہو, چاہے وہ کتنا اس میں ذلت ہو, چاہے وہ کتنا رسوائی ہو. ٹھیک ہے, چاہے کتنا گناہ کا راستہ ہو. ٹھیک ہو گیا, تو ہم وہی راستہ جانتے ہیں, ہم اور کوئی راستہ نہیں جانتے, ہم وہی راستے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ اصل میں یہ الصراط المستقیم سے یہ انسان واقف نہ ہو. جہاں یہ واقف ہو گیا, جہاں اس کے انعام سے واقف ہو گیا, جہاں اس کی آسانی سے واقف ہو گیا, جہاں اس الصراط المستقیم کے چلنے کی وجہ سے دنیا کتنا آسان ہو جاتی ہے, آخرت کتنی آسان ہو جاتی ہے, کتنا سنور جاتی ہے, انسان کتنا بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے, جب یہ جان جائے گا تو پھر تو میرا منشا خراب ہو گیا, پھر تو یہ چل پڑے گا صراط المستقیم سے. اب ظاہر بات ہے, آپ کوئی سامان لینے گئی, ٹھیک ہے, آپ کپڑا لینے گئی, تو کیا بولتا ہے دکاندار, بھائی یہ ایک فرسٹ کلاس کپڑا ہے, آپ دوبارہ آئیے گا لینے کے لیے, بولتا ہے نا, طرح طرح سے بات بتاتا ہے. پھر یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس کا فیبرک بہت اچھا ہے, کبھی کلر نہیں جائے گا, پرنٹ نہیں جائے گا, 10 طرح کی بات کیوں بولتا ہے, کہ تاکہ دل آ جائے کسٹمر کا, تاکہ وہ خرید لے اس کو. اور اگر پھر نکل جاتا ہے کہ واقعی میں جو شاپ کیپر نے بولا تھا جس طرح سے, ویسے ہی وہ آپ کو کپڑا نکلتا ہے, دوبارہ انسان آتا ہے کہ نہیں لینے کے لیے, آتا ہے نا. تو پتہ چلا کہ الصراط المستقیم کے جتنے بھی لوازمات ہیں, یعنی اس پہ چلنے سے آپ کو جتنی بھی آسانیاں ہوتی ہیں, جو انعام بھی اللہ نے رکھا ہے, وہ انعام سے جو ہے یہ انسان واقف ہو گیا جس دن, تو اس دن تو اس راستے پہ چل پڑے گا. اب ظاہر بات ہے انسان تو غرض مند ہے, انسان تو چاہتا ہی ہے کہ آسانی والا راستہ ہو, اس کے لیے بہترین والا راستہ ہو. ٹھیک ہے, تو بہترین راستہ تو بھائی آسانی والا تو بھائی الصراط المستقیم ہے, جو دنیا بھی سنوارتا ہے اور جو آخرت بھی سنوارتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی چلے اس راستے پہ تو اس کو خود اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ جو راستہ ہے سب سے بہترین راستہ ہے, یہ راستہ جو ہے سب سے آسان راستہ ہے. ٹھیک ہے, ہم جو دنیا والے کنسپٹ سے چل رہے تھے کہ ہم جو ہے نا گناہ کر رہے تھے, تو دیکھیں کتنا دشواری ہوتی ہے اس میں, کتنا مشکلات آتی ہیں, اور پھر آپ کو عذاب الہی الگ ہے, دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے, تو کہیں سکون نہیں ہے. الصراط المستقیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانے میں کہیں سکون نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی یا شاید کسی کی قبر کھودی جا رہی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر کھودی نہیں تھی, لحد بن رہی تھی ابھی, تو کنارے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لے کر, یہ کیا نام ہے, ریت تھا نا, ظاہر بات ہے مٹی ریت والا وہ علاقہ تھا, تو اس ریت پر سیدھا نشان کھینچا, اور اس کے بعد اس کے ارد گرد جیسے برانچ کیسے بناتے ہیں, ارد گرد جو ہے نا ٹیڑھی پگڈنڈیاں جیسے بنتی ہے نا, برانچ ہوتا ہے, ایک برانچ سیدھا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد جو شاخ نکلی ہوئی ہوتی ہے ویسے بنایا, اور پھر اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے, یہ دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے جو تمہیں لے جا رہا ہے جنت کی طرف. ٹھیک ہے, الصراط المستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے, اور یہ جو ٹیڑھے میڑے راستے ہیں نا, یہ شیطان کا راستہ ہے. اور ہر ٹیڑھے میڑے راستے پہ, یہ ہر پگڈنڈی پہ شیطان, ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو مزین کر کے اس راستے کو, یہ نہیں کہ یہ راستہ خراب ہے, نہیں, ابھی بولا نا کہ شیطان ماڈرنائز ہو گیا, اس راستے کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ راستہ بہت اچھا ہے, یہ سیدھا والا جو راستہ ہے یہ بہت ٹف ہے, ٹھیک ہے, اس راستے پہ آؤ. ٹھیک ہے, وہ مزین کر کے بلا رہا ہے تمہیں اس راستے پہ. ٹھیک ہے, تو تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ یہ راستہ جو ہے الصراط المستقیم ہے, تم اسے جو ہے نا اس کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے, دنیا سے بھی رخصت ہو رہے ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو یہی بول رہے ہیں, دیکھو ہم تمہارے بیچ قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری حدیث, میری سنت, وہ ساری چیزیں قرآن سے ہی نکلی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کچھ بھی نہیں بولا ہے, نہ ایک لفظ گھٹایا ہے, نہ ایک لفظ بڑھایا ہے. کیا تم اس بات پہ گواہی ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. کیا تم اس بات پہ گواہی دیتے ہو؟ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. کیا تم اس بات پہ گواہی دیتے ہو؟ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. 3 بار فرمایا, 3 بار سارے صحابہ کی تعداد جو تھی وہ میدان عرفات میں لاسٹ جو حج کر رہے تھے, وہ جو لاسٹ خطبہ ہے,
خطبہ حجت الوداع جسے کہتے ہیں اس میں فرمایا. اس کے بعد پھر آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کی اور اس کے بعد بولا اے اللہ، عربی میں کچھ کہا جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے پیغام جو ہے نا ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے دنیا کو پہنچایا. اب دنیا کو کیا ذمہ بنتا ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ اب وہ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے، وہ اپنی ہے نا پوسٹ کو ہی نہ سمجھے، کوئی ڈی ایم بنا دیا جائے اور بولے کہ نہ ہم ڈی ایم نہ ہیں، مطلب اپنے ایٹیچیوڈ سے وہ لائٹ لے، اپنی اس پوزیشن کو ہی لائٹ لے، تو بتائیے کہ بھائی اس کا کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی. تو بھائی یہی معاملہ ہے اس امت کے ساتھ. اس امت کو اپنی اصل سے واقف نہیں ہے یہ امت، اور اس کے اوپر جو پیغام ربانی آیا ہوا ہے، اور اس پیغام ربانی الصراط المستقیم کو یہ جان ہی نہیں رہی ہے کہ یہ صراط المستقیم کتنا زیادہ جو ہے اس کے لیے جو ہے نا بہتر سے بہترین ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جس دن پتہ چل جائے گا تو وہ تو اس راہ پہ چل پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ تو اس راہ پہ چل پڑے گی. اصل میں یہ پتہ ہی چلنے مت دو. ٹھیک ہے، شیطان کا یہی ہتھ کنڈا ہے کہ پتہ ہی چلنے مت دو. اس میں نمبر 1 پوزیشن پہ جو ہے نا آپ کو یہ دنیاوی اعتبار سے پڑھائی نے جو ہے نا یہ نا قدم رکھا ہے اور انسانی زندگی میں. اور پھر جو ہے نا یہ کیونکہ شیطان ظاہر بات ہے ماڈرنائز ہے نا، اس نے تو دیکھا کہ بھائی ایک دن میں 24 گھنٹہ ہوتا ہے، تو ایسا کرو کہ اس کو نا اس کو بانٹ دو، اور اس کا جو سب سے بیسٹ حصہ ہے اس حصے میں طاغوت کی پڑھائی رہے گی. ٹھیک ہے، باقی کٹر مٹر جو بچ گیا راستے تھوڑا بہت حصہ جو بچ گیا جس میں سے انسان جو ہے نا پوری بیٹری لو ہے پوری طرح سے، اس میں ہے نا دین بھی چلے گا. بھائی کاہے کہ آپ کو دین صرف ہٹا دیں گے پوری طریقے سے تو انسان تو یہ ہو جائے گا نا کیا دین تو ہٹ گیا. نہیں، دلاسا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ دین بھی ہے، دنیا بھی سیکھ رہے ہو، دین بھی سیکھ رہے ہو. حالانکہ وہ دین سیکھ نہیں رہا ہے، وہ دین نہیں سیکھ رہا ہے. یقین کیجئے کہ وہ دین نہیں سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دلاسا دلواتا ہے کہ نا بھائی چھوڑو دین بھی چلتا رہے تاکہ نا میرا وہ کام جو ہے نا مین کام جو ہے وہ بھی ہوتا رہے. ٹھیک ہے، کوئی انگلی نہ کر سکے کہ مطلب ارے یار یہ تو بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے میرے ساتھ، گیم کھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا اب اس سے پھر وہ جو ہے نا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ میری پڑھائی پڑھ لے گا. اب ظاہر بات ہے میری جو ہے نا یہ سارا برین واش کیا ہوا، میری جو ہے نا تیاری سے یہ برین واش ہو گیا. اب چاہے وہ تم دین لو یا کچھ کرو، ٹھیک ہے، سائڈ میں تو ہم تم کو بہکا رہے ہیں، 6-7 گھنٹہ تو ہم برین واش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ بھی تھکا ہارا بیٹری لو، کیا سیکھ لو گے تم دین؟ ٹھیک ہے، تو نہیں وہ سیکھ لو گے یا نہیں سیکھ لو گے ہم تو جانیے نہیں کہ نہیں سیکھو گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ لیبل ضرور لگا رہنا چاہیے کہ دین کا لیبل لگے رہے کہ سیکھ تو رہے نا، تاکہ وہ جو ہے نا انسان یہ سوچے کہ نہیں میرا بچہ دین بھی سیکھ رہا ہے. اصل میں وہ دین نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو دین کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، گریپ سے نہیں کر پا رہا ہے، اس کی تو بیٹری لو ہو گئی. ظاہر بات ہے وہ مشین تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ گریپ اتنا ہی کرے گا جو اس کا پاور بینک ہوگا اتنا نا. پاور بینک تو یہ ہو گیا لو ہو گیا بیٹری. ٹھیک ہے، تو اب اصل جو پاور بینک تھا وہ تو چوس لیا طاغوت کی پڑھائی نے. آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ وار جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم پہ کیا ہے اس نے، کیونکہ یہ شیطان جان چکا ہے کہ اگر کوئی قوم بگڑتی ہے یا سنورتی ہے تو اس کا واحد وجہ جو اس کی ہوتی ہے وہ آپ کو تربیت اور وہ ایجوکیشن سسٹم تعلیم اس کو کرپٹ کر دو. اس کے بعد جو ہے نا سارا کچھ یہ تمہارے اکارڈنگ کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تمہیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ کیپیبل ہو گئی اس کے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ خود کر کے چلے گی اب. ٹھیک ہے، تمہیں مزید کچھ نہیں کروانی ہے. تو برین واش کرتا ہے یہ سارا کچھ ذرا شروع سے فرام دا ڈے ون. ٹھیک ہے، یہ جو ہے 11 ہے. اگر ہم آپ کو تفصیل میں تھوڑا سا تو نہیں جا سکتے لیکن ہم بولنا چاہیں گے کہ آپ کو دیکھ لیں. سٹارٹ ہوتی ہے بھائی ظاہر بات ہے خاندان کہاں سے وجود میں آتا ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی 2 مسلمان ہیں، آپس میں جو ہے شریعت کے اکارڈنگ بندھ رہے ہیں اور حلال تو دونوں ایک دوسرے پہ ہو رہے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر. یہی ہوتا ہے نا، اللہ کو گواہ بنا کر یعنی شریعت کے اکارڈنگ نکاح ہو رہا ہے نا. تو وہ ساری چیز اب نہ مسلمان وہ جو ہے آپ کو لڑکا جو ہے وہ نہ اچھا، نہ وہ دیندار، نہ وہ شریعت پہ عمل کرنے والا، نہ ادھر لڑکی جو ہے نہ وہ شریعت پہ عمل کرنے والی. ٹھیک ہو گیا، صرف نام کے لیبل لگا ہوا ہے مسلمان ہے. نکاح ہوا، اب نکاح ہوا ان کا تعلق قائم ہوا. اب ظاہر بات ہے اس کا جو ہے معاملہ جو ہے اس لڑکے کا معاملہ اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کیسا ہوگا ظاہر بات ہے یہ خود ہی کرپٹ ہے تو اس کا خون کیا ہوگا، کرپٹ ہوگا نا. ظاہر بات ہے حرام چیزوں سے جو ہے نا حرام شیطان جو ہے اس کے خون میں رگ میں دوڑ رہا ہے. اب اس جو ہے دونوں کا آپس میں مل کر جو خون تیار ہوا ایک نیا وجود جو دنیا میں آ رہا ہے وہ کرپٹ کیسے؟ اب اس میں بہت سارا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا پروسیس جب ظاہر بات ہے آپ دین ہی کوئی نہیں جانتے ہو تو آپ دین کے اوپر چلو گے کیوں؟ آپ طریقہ کار کیوں اپناؤ گے دین کا؟
ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ پھر کرو گے نا، وہ نکاح ہو رہا ہے، سرٹن رسم ہونا چاہیے بھائی، وہ ہونا چاہیے، مانجا ہوگا، مڑوا ہوگا، کیا ہوگا، بلا بلا فالتو بکواس چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ناچ گانا یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور پھر لاسٹ میں کیا ہوگا بھائی، برکت کی دعا کر دیجیے، اللہ دونوں جوڑے کو خوش رکھے، سلامت رکھے، بابرکت زندگی ہو، تو تمہاری دعا کو اللہ جو ہے رد کر دے گا. کیوں؟ تم نے سارے طاغوت کے راستے پہ تم چل کے آئے ہو اور میرے سے دعا مانگ رہے ہو. منہ ہے تمہارا دعا مانگنے کا اور منہ ہے کہ ہم تمہاری دعا کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ برین واش ہے، یہ برین واش ہے، اس امت کا برین واش کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تربیت کیا دی گئی؟ تربیت دی گئی کہ بھائی یہ طریقہ بہت اچھا ہے، تمہیں یہ طریقہ نظر نہیں آیا؟ تمہیں اپنے نبی کا طریقہ نظر نہیں آیا کہ اپنی لاڈلی بیٹی جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے نکاح کا وقت آیا ہے، علی سے جو ہے راستے میں پوچھا ہے، علی راستے میں آ رہے تھے چل کے، اور پھر پوچھا ہے اے علی، فاطمہ سے تمہارا نکاح کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو مسکرا کے بول رہے ہیں ہاں میرے کو قبول ہے. تو یہ نکاح تھا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ نکاح تھا، شہزادے جنت کے شہزادے ہیں نا، ظاہر بات ہے ان کے بیٹے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے عورتوں کی سردار ہوں گی نا، ان کا نکاح تھا ایسا، سبحان اللہ. اور ہم تو کوئی ٹکے کے نہیں ہیں، کوئی ہمارا ایک عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ معاملہ ہو گیا. چلیں یہاں پہ اب بات ہوتی ہے، نکاح ہو گیا بھائی، نکاح کی بنیاد ڈلائی، آپ سمجھ گئی ہیں آپ کی کتنا گناہ اور یہ ہوا. تو آپ ہی بتا دیجئے، آپ اپنے دل سے ہی پوچھ لیجئے کہ جو آپ کو عمل، آپ کو اس کی بنیاد ہی طاغوت پہ رکھی جائے، تو بتائیے کہ کیا وہ آپ کو بابرکت ہوگا؟ بابرکت ہوگا؟ چلیے اب یہ نکاح ہو گیا بھائی، دھوم دھڑاکہ سب کچھ ہو گیا. نیکسٹ بھائی اسٹیپ آتا ہے بھائی اب اولاد ہو. ظاہر بات ہے اب خاندان بڑھے گا، اولاد ہو. تو اولاد کیا ہو رہی بھائی؟ اولاد کا طریقہ کار وہ بھی اپنایا جا رہا غلط، بہت طریقے سے ہو رہا ہے. اب ہم آپ کو اشارہ دے دیا، آپ سمجھ سکتی ہیں. چلیے بھائی وہ ہو گیا. اب بھائی بچی کو حمل رہ گیا، وہ پریگننٹ ہوئی. بھائی پریگننٹ ہوئی اور یہ بات پتہ چلی، اور پتہ چلنے کے ساتھ آپ کا لنک کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر سے. طاغوت، دوسرا طاغوت کھڑا ہوا ہے. ابھی آپ کو بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ایک لکیر جو ہے الصراط المستقیم، سیورل برانچز جو ہے، یہ کیا ہے؟ پگڈنڈی ہے. ہر پگڈنڈی پہ کیا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے جیسے آپ بڑھ رہی ہیں پگڈنڈی الگ الگ چینج ہو رہی ہے شیطان کی. بھائی کیا ہو گیا؟ اب وہ دوسرا طاغوت ڈاکٹر، وہ کیجئے آپ، وہ پورے آپ ٹریٹمنٹ لیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، بیڈ ریسٹ، فلانا دھمکانا، کیا کیا، اور وہ ساری دوائیاں، وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہو. آپ کو اگر شاید نہیں پتا ہو، آپ سرچ کیجئے کہ کتنا زیادہ فراڈ ہے، اتنا زیادہ فراڈ ہے کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہے کہ کتنا گیم کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، کتنا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور کون ہمارا اصل ہمدرد تھا، کون ہمارا اصل ہمدرد تھا، یہی نہیں پتا ہے. جس دن پتا ہو جائے گا نا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ قوم جو ہے نا راتوں رات جو ہے نا تختہ پلٹ جائے، وہ والی بات. ایسے اس قوم کے اندر جو ہے نا صلاحیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ضمیر مر گیا ہے، اس قوم کا ضمیر نہیں مرا ہے، اس قوم کے ضمیر کو سلا دیا گیا، بے ہوش کر دیا گیا ہے. جس دن اس کو نا وہ بے ہوش سے نا ہوش میں لانے والی دوا سنگھا دی گئی نا، الصراط المستقیم، اس دن جو ہے نا یہ جاگی نا، تو اس کو پھر الٹی گنتی شروع ہو جائے گی کافر کی. تو یہ معاملہ ہو گیا. اب بھائی ڈاکٹر حکیم، یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو وہ فراڈ الگ چلا. پھر ان لوگوں میں جو ہے نا پورا کنسپٹ ہے کہ بھائی ایسا کرنا ہے، کیس اتنا خراب کر دینا ہے کہ دوسری اولاد پیدا کرنے سے مسلمان کی عورت ڈرے. ٹھیک ہو گیا. آپ یقین کیجئے کہ یہ بات ہم صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، کتنی باتیں آئی ہیں میرے پاس میسج کے طور پہ، ہم کو سننے کے لیے ملا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور آپ کو ہی پتا ہے کہ کیس خراب ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر کیس خراب کیا جاتا ہے. اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کپلز کو کہ آپ کا تو بچہ ایسے ہے، آپ کے بچے کی سانس کم ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ کم ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. ابھی تو بول رہی تھی کہ بالکل نارمل کیس ہے، اور ابھی ہے نا آپ کو ہے نا بالکل یہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ یہ کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو جی، الٹرا ساؤنڈ میں، کہ بھائی آپ تو بالکل کیس اب نارمل ہو گیا، بالکل آپریشن کرنا پڑے گا. فراؤڈ ہے، سراسر فراؤڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیس خراب نہیں ہوتا، لیکن ایک آنکھ دو 100 میں 1%، 2% کی سارے کا سارا دھڑیلے سے ہوگا. اچھا پھر یہ قوم الگ ہے بدبخت کی ہے نا، یہ نا اپنا خود بولتی ہے کہ نا ہم کو آپریشن کر دیجیے، یہ والی بات ہوئی. چلے یہ ہو گیا. اب وہ بھائی پورا حجت سے وہ نا عورت کو پورا مطلب اس طرح سے اس کو کمزور کر دینا جسمانی اعتبار سے کہ پھر وہ پورا زندگی اس کو درد رہتی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہوئی، کمر درد تو یہ درد تو وہ درد، کس کیپیبل نہیں ہے کہ دوسری اولاد جن سکے. ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہوگی دوسرے طریقے سے، وہ الگ بات ہے. پھر اس کا وہ سیزرین کٹ پہ پھر کٹ لگے گا، وہ ساری چیزیں، یعنی زخم پہ پھر زخم دیا جائے، یعنی ایک طرح سے قبر کے قریب کیا جا رہا ہے. یہ بچہ آج دنیا میں آیا، اس کو سوئی دوا اتنا، سوئی دوا اتنا، سوئی دوا اتنا، کہ وہ جو ہے نا وہ شروعات ہو گئی اس کی کہ بھائی نس نس میں اس کو طاغوت کی گھٹی پڑ رہی وہیں سے. ٹھیک ہے،
وہ ساری چیز ہو گئی. اب وہ بچہ سوئی دوا پہ پل رہا ہے, ظاہر بات ہے اس کے نس میں جو آپ کو قدرت کا جو سب سے پہلی غذا جانی چاہیے تھی وہ نا جا رہی ہے کیا, طاغوت کی غذا جا رہی ہے. طاغوت نے جو اپنا بنایا وہی انا خیر من, ہم اس سے بہتر ہم کلیم کر کے دکھا دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. جہاں جہاں اللہ کا جو ہے نا پنجہ ہے وہاں وہاں یہود نے اپنا پنجہ گاڑا ہے, ٹھیک ہے. شیطان نے اپنا پنجہ گاڑا, یہ یہود جو ہے شیطان کے ایجنٹ ہیں. تو یہ ساری چیز ہو گئی. اب وہ بچہ جو ہے نا پل رہا بڑھ رہا ہے, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا. اچھا یہ ڈیوریشن میں صرف اتنا کام نہیں ہوا ہے, ہمیں ایک آدھ دو بس بات بتایا ہے, بہت ساری خرابیاں اور ہیں جو اگر آپ دوڑائیے گا عقل تو کام کر جائے گی آپ کی عقل. جب بچہ رہتا ہے عورت کو تو وہ بھائی یہ ہے فاسٹ فوڈ, تو یہ فوڈ, تو وہ کھانا, تو وہ حرام, تو وہ حلال, کچھ نہیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. بچہ وہ پیٹ میں بن رہا ہے, کچھ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا حرام کیا حلال, کیا کر رہے, کیا کھا رہے کیا نہیں. موبائل میں بھائی وہ پورا دن بھر میوزک سننا, اسٹیٹس دیکھنا, تو وہ شارٹس دیکھ رہے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں, جھنکار بج رہی ہے اور شیطان ناچ رہا ہے, اور اس کا جو پیٹ میں جو بچہ جو بن رہا ہے اس کا پورا اثر لے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کتابوں میں ہے کہ ماں اگر اس وقت صرف سوچتی بھی ہے, یہ 9 مہینے میں صرف سوچ, عمل تو بہت بڑی بات ہے, صرف سوچ بھی اگر گھٹیا کرے گی یا اچھا کرے گی اس کا بھی اثر ہوتا ہے اولاد پہ جو پیٹ میں بن رہی ہوتی ہے. اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے ویسی, پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے ویسی, ٹھیک ہے. جیسی سوچ جیسا عمل کرے گی ماں ویسے ہے نا. آپ نے سنا ہے کبھی, آپ نے واقعات پڑھے ہیں نا کہ کتنے ہی جو ہے نا ماؤں نے جو ہے نا جنا ہے, مسلمان ماؤں نے وہ نا حافظ قرآن جنا ہے. کیوں ایسا ہوتا تھا, کیوں ایسا ہوتا تھا, اور آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ غور کرے نا آدمی, آج بھی ممکن ہے, آج بھی ممکن ہے, آج بھی اللہ وہی ہے اور آج بھی وہی دور ہے, ٹھیک ہے. بدل اگر گئے تو ہم بدل گئے, ٹھیک ہے. نہ آپ کو عبادات اپنی جگہ وہی ہے, نماز کی برکتیں اپنی وہی ہیں, سب کچھ اصل میں جو ہے وہ روح ہم نکال دیا عبادت میں سے, ٹھیک ہے. تو معاملہ گڑبڑ ہمارا ہے, ٹھیک ہے. ہم جدھر سدھر گئے تو وہ معاملہ اللہ کے وعدے کا سارا پورا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اب وہ بچہ اس طرح سے پیدا ہوا ہے کہ وہ باغی, 1 نمبر کا باغی, نہ ماں کی کوئی بات سننا نہ باپ کی کوئی بات سننا. بولتے ہیں کہ بھائی دیکھیے نا تھک گئے, بولتے بولتے تھک گئے, ایک دم تھترا ہے, سنتا نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو آپ یقین کیجئے وہ اثر وہی والا ہے کہ وہ جو پیٹ میں جو تھا جس وقت میں, اس وقت ماں نے جو ہے تربیت نہیں کی, وہیں سے تربیت شروع ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ دنیا میں آتا تو تربیت ہوتی ہے؟ وہ تو ہوتی ہے, لیکن وہ سیکنڈ اسٹیج ہے. فرسٹ اسٹیج تو وہاں تھا 9 مہینہ, وہاں تم نے جو عمل کیا اس کا اثر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تم نے اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو بالکل وہ پرسنالٹی اچھی آتی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا اس کو, ہے نا. آپ ہے نا آپ کی زندگی میں اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا, کسی نہ کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے, ٹھیک ہے. اور یا نہیں تو پھر آپ کو اللہ موقع دے, ہمیں موقع دے انشاءاللہ. ہم اگر وہ کر کے دیکھیں تو ہمیں دیکھیے خود اپنی زندگی سے ظاہر بات ہے انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ انسان کو زیادہ یقین دلا دیتا ہے اپنے, اگر وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو یہ بات ہے. اب وہ بات بچہ نہیں سن رہا ہے, ٹھیک ہے. ماں باپ جو ہے ظاہر بات ہے کسی کو تو وہ یہ نہیں کر دیتا کہ ہاتھ چلا کے جو جہنم میں لے جانے والی بات, اتنا بولنا, اتنا بکنا, لیکن وہ کاہے کو سنے گا, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ تو وہیں سے باغی شروع ہو گیا. دوسری بات کہ 2 سال 3 مہینہ 3 سال کا ہوا, سٹارٹ ہو گئی کہ بھائی اس کو انجینئر بنانا ہے, اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو فلانا بنانا ہے. انسان نہیں بنانا ہے, مومن نہیں بنانا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ پہلے میرا بچہ قرآن حافظ قرآن ہو, پہلے میرا بچہ عالم دین ہو, پہلے میرا بچہ قرآن اور اس کی شریعت کو جانے, ٹھیک ہے. نہیں بھائی, تو کیا ہوگا, طاغوت کی پڑھائی پڑھے گا. وہیں سے گھٹی شروع ہو گئی. بچے کا برین واش کیا جا رہا ہے. بچہ کیا بنو گے بیٹا, تو بھائی ہم ڈاکٹر بنیں گے. کیا بنو گے بیٹا, تو ہم IAS آفیسر بنیں گے. کیا بنو گے بیٹا, تو ہم پولیس آفیسر بنیں گے. یہ برین واش ہے. تو اس بچے کو کیا تربیت ہو رہی ہے, 2 سال کا ہوا, 3 سال کا ہوا, ایڈمیشن کرا دیا, وہاں سے شروع ہو گئی تربیت, وہاں سے شروع ہو گئی تربیت. آپ نے سونپ دیا اس کو جو آپ کے دین کا دشمن ہے, جو آپ کے دین کا باغی ہے, جو آپ کے اور آپ کے بچے کا باغی ہے. اور آپ کے بچے کا اس لیے باغی ہے کیونکہ آپ کا اور آپ کا بچہ جو ہے مسلمان ہے, اس لیے باغی ہے. یہ وہی دشمنی جو آدم کی دشمنی تھی اور شیطان کی دشمنی تھی کہ آپ کو یہ آدم کی اولاد ہے, یہ آدم کی اولاد ہے, اس کو ہم صحیح ٹریک پہ جانے دیں گے؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. پلس آدم کی اولاد ہے, اور دوسری بات کی آدم کی شریعت پہ ہے. سبحان اللہ, آدم علیہ السلام کیا تھے, نبی اور رسول تھے نا. اب یہ نبی اور رسول دونوں, سب کی بات ایک ہی رہی نا, قولوا لا الہ الا اللہ, سب کی بات تو ایک ہی رہی, میسج تو ایک ہی تھا, لا الہ الا اللہ. تو بھائی یہ کرنے دیں گے؟ نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو کرنے نہیں دیں گے. وہاں جو برین واش کیا ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے دے دیا نا, شیطان کو دے دیا, سونپ دیا کہ بھیا ایسا ہے کہ اولاد تو ہم پیدا کیا لیکن ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, میاں جاب کرتے ہیں اور ہم کو بھی 2 پیسے, بھائی کیا کریں, تو بھائی پورا نہیں ہو پاتا ہے, اتنا خرچہ ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے. تو تم نے تو اپنا اتنا لمبا لفافہ کیا ہوا ہے,
تمہیں تو آرام ہی کوئی نہیں, 2 جوڑے پہ تمہاری زندگی نہیں ہے, تمہیں تو 10 جوڑا چاہیے. تمہارے تو وہ ہے کہ 2 سال 3 سال, ارے یار 5 سال فریج کو ہو گیا, اب چینج کرو اس کو, ٹھیک ہے 10 سال یہ ہو گیا واشنگ مشین کو, کتنا کھٹارا کو چلاتے رہے, ہٹاؤ یا دوسری لو. تو تمہارا تو لمبا لفافہ ہے, تو تمہاری زندگی کیا ہوگی؟ تم نے تو وہ پیغام تم بھول گئے کہ گزارو اس طرح سے زندگی جیسے مسافر کی طرح تھی. تم نبی کا پیغام بھول گئے, وہ نبی کا پیغام جس میں آسانی تھی, جس میں سہولت تھی, جس میں سراسر آرام تھا, تم وہ بھول گئے. اور تم سوچتے ہو کہ یہ آرام ہے, یہ آرام نہیں ہے, تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے, یہ آرام نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ آرام نہیں ہے. اور تم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہو, تم ابیائے ہوئے ہو, بچے کے بارے میں بولتے ہو کہ یہ اسکول چوس رہا ہے, بچے کے بارے میں بولتے ہو کہ میرا بچہ دیکھیے نا جی اسکول جا رہا ہے تو ایسے سے سیکھ لیا, ایسے سے برائی سیکھ لیا, بچے کا وہ دیکھ رہا ہے تو بی ایف تو جی ایف, 1 کلاس کا بچہ, پریپ کا بچہ یہ بول رہا ہے بی ایف اور جی ایف کر رہا ہے بیٹھ کے. آپ سوچئے کہ کہاں. اور پھر اس کے بعد شیطان کیا پٹی پڑھاتا, نہیں تم تو تربیت کر رہی ہو نا, یہاں کے اللہ رسول بتا رہی ہو نا. ارے کیا ہم بولیں, وہ 6-7 جو فریش موڈ تھا, وہ جو 6-7 آور, جو 8 گھنٹہ آور تھا, فریش موڈ بالکل ہی آپ کو بچہ ایک دم اب گریپس کرنے کے لیے تیار ہے. صبح بولتے ہیں نا کہ بالکل جو ہے نا فریش موڈ کے ساتھ آتے ہیں, بچہ کو سکھایا جا سکتا ہے کچھ بھی, وہ صبح میں یاد کرو. کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو نیند پوری ہو گئی, فریش موڈ ہے, دماغ بالکل اوپن ہے, اب کچھ بھی بتایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا, دھڑے دھڑ جو ہے نا پروسیس ہوگا, پروگرام کمپیوٹر وہ جو ہے نا ایکسیپٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, انسان کا برین. تو وہ ساری چیزیں تو ہو گئی. اب تم جو اللہ رسول سکھا رہے ہو, تم تو اس وقت سکھا رہے ہو جس وقت بیٹری لو ہے, جس وقت گراف کرنے کی پوٹینشیل نہیں ہے. اب سوئچ آف ہوا کہ تب سوئچ آف ہوا, ٹھیک ہے, اور جھک رہا ہے, کبھی نیند میں ہے. اب ظاہر بات ہے بچہ ہے نا, کوئی آپ کو مشین تو نہیں ہے. اب وہ اس میں تم نہیں سیکھو, نہیں یاد کرو, نہیں وہ ایسے پڑھو, حافظ صاحب میں تو وہ ڈرامہ, تو یہ تو وہ, بھائی وہ کسی طرح سے کٹر مٹر جو ہے نا بس وہ سیکھ لیا, وہ بھی سیکھ لیا ایسے ہی, مطلب کہ اوپروٹی. اور اس کے بعد وہی کہ شیطان نے جو ہے نا یہ گھمائے رکھا کہ نہیں بھائی دین سیکھ رہا ہے تمہارا بچہ, ٹینشن نہیں لو, دین بھی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا, دین تو نام ہی ہے وہ کی زندگی تبدیل کرتے, دین تو نام ہی ہے وہ کی زندگی میں دین آئے گا, زندگی میں دین سیکھے گا بچہ, اور پرسنالٹی چینج نہیں ہو. ہاں یہ کیسی بات ہے بھائی, میرا بچہ وہ جو ہے ضدی اور بات نہیں ماننے والا ہو, ایسے کیسے ہو گیا؟ میرا بچہ کل ہو کے بھاگ گیا, میری بیٹی بھاگ گئی کسی لڑکے کے ساتھ, میرا بیٹا کسی لڑکی کو لے کے آ گیا, ایسا ہو جائے دین رہتے ہوئے, اللہ اس کے رسول کا خوف رہتے ہوئے, ایسا ممکن ہے؟ کسی ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لے, ایسا ممکن ہے؟ مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ نہیں, یہ پھر آپ کو دین نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے. یہ وہی پیغام ہے کہ شیطان ماڈرنائز ہو گیا, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے نا اچھائی کو جو ہے نا, برائی کو جو ہے نا اچھائی دکھا کر کیا, ٹھیک ہے. وہ جو آپ کو نقصان دہ تھا اس کو بتایا کہ نہیں یہ تو تمہارے لیے بیسٹ آپشن ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کیا تھا, وہ سویٹ پوائزن تھا میرے لیے اور میری نسل در نسل کے لیے. اللہ ہم کیا بولیں آپ کو, ٹھیک ہے. تو اصل جو ہمدرد تھا ہم تو اس کو بھول گئے, اصل جو ہمدرد تھا وہ ہم اس کو بھول گئے, تو ہم کیا رونا گائیں. تو مزید اس پہ تو ہم کبھی بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن ہم وہی پیغام ربانی جو ہے ہم بھول گئے. اللہ توفیق دے اس قوم کو کہ یہ اس کی اصل کی طرف لوٹے, اس پیغام کی طرف لوٹے جو آپ کو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے, اس کو سمجھے. آپ یقین کیجئے کہ قرآن کو سمجھے گا, وہ ہدایت کی طلب سے اور وہ 4-5 کنڈیشن کی طلب سے. آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ میری یہ بات آج کا دن نوٹ کر کے رکھیے کہ آپ اس طلب کے ساتھ 4-5 کنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ برین کو تیار کرتے ہوئے آئیے گا ہدایت کی طلب سے. آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, ٹھیک ہے. تم میری مدد کرو دین کی, کیسے مدد کرو گے؟ سب سے پہلا اس کا جو طریقہ ہوگا, اپنے آپ کو چینج کرو. تم اپنا حصہ دین میں ڈالو کہ تمہیں نا یہ ہو کہ کل قیامت کے دن بول سکو کہ اللہ سب کوئی گناہ پہ لگا ہوا تھا, ہم کو اپنی جان پہ اختیار دیا تھا اللہ تو نے, تو ہم اپنی جان کو صحیح راستے پہ لگایا تھا اللہ, ہم آپ کی فرمانبرداری کیا تھا. یہ بھی ایک طرح سے آپ کی دین کی خدمت تھی, یہ بھی آپ کی ایک طرح سے دین کی آپ کو مدد کرنا تھا. اے اللہ آپ اپنے وعدے کو پورا کیجیے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کو پورا کیجیے, ٹھیک ہے. آپ کا وعدہ برحق ہے, آپ اپنے وعدے میں کبھی بھی جھوٹا ایسی والی بات کبھی نہیں ہو سکتی, سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اگر کمی اگر ہوگی تو میری طرف سے ہوگی کچھ. اللہ میری کمی کوتاہی کو معاف کر, وہ جیسا طریقہ تھا, جس طرح سے تھا, جس اینگل سے تھا سمجھنا, اللہ اس کو سمجھا دے اس اینگل سے, کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ یہی اصل میں کامیابی ہے, یہی اصل میں ہمارے ساتھ ہمدردی ہے, یہی اصل میں ہمارے ساتھ آسانی ہے. نہیں آخرت کی آسانی صرف نہیں, دنیا کی بھی آسانی. اللہ نے کیا کہا کہ صرف آخرت میں
جنت بنے گی تم نیک عمل کرو. نہیں, دنیا میں تمہیں حکمرانی دیں گے, دنیا میں تمہیں حکومت دیں گے کہ تم حکومت کرو گے, تم کسی کے انڈر میں نہیں رہو گے, تمہارے انڈر میں جو ہے وہ نا قرآن کے دشمن رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ تمہارے ساتھ الٹا معاملہ ہو گیا ہے, تو یہی وجہ ہے کہ تم جو ہے اس کے میرے وعدوں کے ساتھ معاملہ الٹا کیا تم نے, میرے وعدوں کے ساتھ معاملہ الٹا کیا ہے تم نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا بے وفائی کی ہے, اس دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے, اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے جو نبی رات میں اٹھ کر باہر بول رہا ہے یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی, بار بار اس نبی کے ساتھ تم نے بے وفائی کی ہے. تو تم بے وفائی کا تو صلہ ملے گا نا تمہیں وہ چوٹ وہ سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے تم نے کلیجہ جو ہے نا زخمی کیا میرے نبی کا, میرے رسول کا. تو اس کا تو ہم بدلہ لیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے صاف وہ ہے نا قرآن میں آیت ہے, دیکھیں ہم کو یاد نہیں آ رہے, وہ سورہ بقرہ ہی میں ہے شاید, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. یعنی تم جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تھوڑا سا پہ عمل کر لیں گے تھوڑا سا پہ نہیں؟ تو یاد رکھو کہ دنیا میں رسوائی اور ہے نا آخرت میں ذلت کا عذاب ہوگا اس کے لیے, اگر تم یہ عمل کرو گے تو, اگر تم یہ روش اختیار کرو گے تو. ٹھیک ہے, تو ہمیں سمجھنا چاہیے بس ہم ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے انسان, لیکن پھر وہی بات ہم کہیں گے کہ صرف دعا بھی اثر تب کرتی ہے کہ جب انسان اپنا ہاتھ پیر مار کر دکھائے, اور ہاتھ پیر مارنا بھی ایسا نہیں ہوگا جو فارمیلٹی والا, بالکل نہیں. ہم بتا دیا نا آپ کو, ہر چیز پہ عمل کرنے کے لیے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن 5-6 جو ہے وہ فلفل کرنا ہوگا ہدایت کی طرف سے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم آپ کو بابا بول رہے ہیں وہ ضرور لکھ لیجئے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ شجاع نسب کس کس نے نوٹ کر لیا, ریز ہینڈ کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کس کس نے نوٹ کر لیا, فیر کس کس نے کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں کو اگر موقع ملا تو ہم انشاءاللہ وہ نظم سنائیں گے جس نظم پہ جو ہے مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس دیوانے نے وہ نظم لکھا ہے, یعنی کیا اس کو تڑپ ہوگی یار, مطلب کتنا اس کو دکھ ہوگا کہ یہ امت کیا کر کے جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے یہ قوم. اس نبی کا دل دکھایا جس نبی نے جو ہے مطلب کبھی آرام ہی نہیں اٹھایا یار, صرف امت کے لیے اپنے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا صرف اس امت کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ نبی کا جو ہے نا دل دکھا کر ایک شاعر نے نظم لکھا ہے, وہ نظم ہم کو بہت عزیز ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے, اور میرے کو پوری اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ آپ کو وہ نظم ہم سنائیں گے اور آپ روئے بغیر نہیں رہ سکتی, لیکن اس کے لیے وہ جو ہے نا وقت درکار ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور تفصیل سے تو ہم آپ کو سنائیں گے, اس سے بھی ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. چلے اپنا جو ہے آپ نے جو ہے نا وہ پیپر نکال لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شجرہ نسب کا, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف سب سے پہلے تو پڑھیں گے نماز کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دیکھیں ٹائم تو ہو گیا, ظاہر بات ہے, تو ہم شجرہ نسب یہاں پہ پڑھ کر انشاءاللہ سم اپ کر دیں گے. شجرہ نسب پڑھنا ڈیلی ضروری ہے, اس لیے آپ نے ڈیلی لے کر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان من ولد اسماعیل ابن ابراہیم ابو الانبیاء و امام للناس. آمینہ کا پڑھتے ہیں, بنو زہرہ سے تھی یہ. آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن قصی ابن کلاب. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے آپ کو قبیلہ تھا, اس کا نام کیا تھا؟ بنو اسد تھا. ٹھیک ہے, نام یاد رکھنا ہے, ساری چیزیں جو ہم یاد کرنے کے لیے بول دیں گے پھر اس سب کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی. اچھا یہ ابن عبد العزا اگر ہم ایک بار پھر سے ریمائنڈ کریں تو یہ عبد العزا جو تھے یہ کون تھے؟ یہ بھائی تھے کس کے؟ عبد مناف کے. عبد مناف کون ہے؟
हाशिम जो थे ना, देखिए अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना, अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है ना, दादा के जो अब्बा थे वो कौन थे? हाशिम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हो गए? परदादा हो गए ना हाशिम। परदादा के जो अब्बा थे अब्द मनाफ, उनके भाई थे अब्दुल उस्सा, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के अब्बा यानी छर दादा जिसको बोल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छर दादा के भाई अब्दुल उज्जा जो थे वो आपको कौन थे? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थी और बहुत चहीती बीवी थी, उनके आपको दादा के अब्बा थे यानी परदादा थे। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छर दादा के भाई, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब देखें ना आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा चारों कंडीशंस देखें। अभी तो हम फिलहाल हम नहीं बता पाएंगे, वो हमको याद ठीक से नहीं है, ठीक है। अब हम बताएं आपको तो 2 3 4 एक या 2 क्लास पहले हम जो है ना ये हम कुछ बोला है, जो हम बताया था ना आपको कि कोई एक स्टूडेंट्स हमको ना बता दीजिएगा वहाँ की फलां दिन की तारीख क्या की रिकॉर्डिंग 12-13 मिनट हम शुरुआत के दिनों में हम बोला है, ठीक है। वो किसी रिकॉर्डिंग में शायद इससे पहले वाले क्लास के पहले वाले क्लास में शायद। अच्छा हम सुन के बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कंडीशन वो क्या थी। अब जाहिर बात है इंसान इसलिए बोलते हैं ना नोट करने के लिए। देखिए हर दिन तो आपको इंसान वैसे नहीं बोल पाता ना वैसे तरीके से, तो इसलिए इंसान को नोट करना चाहिए और याद भी नहीं रह पाता इंसान को। तो ये आपको शुजा नसब था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नाम है अबुल अंबिया और व इमामन लिन्नास यानी इंसानों के इमाम, और अंबिया अलैहिस्सलाम के अब्बा। अबू मतलब बाप को कहते हैं अरबी में, ठीक है। यानी ये जो है ये क्या है? नाम नहीं है, ये लक़ब है। किसका? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। किसने दिया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, हम बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की बुनियाद पड़ी है, याद रखना है, ठीक है। कहाँ जाकर मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बीच में बताने के वक्त है ना बोलना नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान में जाकर मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कहाँ जाके मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से जाकर मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से कौन से बेटे से? इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम 2 बेटे थे किसके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और दोनों नबी थे, दोनों नबी थे। इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल आए जो आज यहूदी और नसारा फलाना जो ये सारी चीज़ हैं, और आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक नबी आए हैं और वो आखिरी नबी समप हो गया इसी पे, दुनिया का आपको शरीयत का इख्तिताम हो गया इन्हीं पर, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के आपको नस्ल से सिर्फ एक नबी आए हैं, आखिरी नबी, ठीक है, एक रसूल आए हैं, ठीक है। बाकी जो है अल्लाह वाले आते रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए हैं, लेकिन नबी और जो रसूल वाली बात जो है वो लास्ट आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके इख्तिताम पजीर हुआ है, ठीक है। अल्लाह का हजार एहसान है, हजार एहसान है कि अल्लाह ने उस उम्मत में जो है ना हमें पैदा किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा। एक तो ये कि इंसान बनाया और उसके ऊपर से हिदायत दिया, और उसके बाद आपको मतलब हिदायत देकर समझा कर इसको इस उम्मत में पैदा किया, उस नबी की उम्मत में। चाहता तो अल्लाह पाक बनी इसराइल में पैदा कर सकता था, चाहता तो अल्लाह पाक है ना हमें गुमराह कर सकता था, चाहता तो अल्लाह पाक हमें जो है ना मतलब अकल नहीं देता, हम कुरान नहीं समझते, हमें नहीं तौफीक होती कि हम यहाँ आते और क्लास ज्वाइन करते। ये अल्लाह का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। ये आपको कुरान की आयत के अल्फाज हैं कि जो है ना जन्नत वाले जब जाएंगे ना जन्नत में तो है ना झूम झूम के पढ़ेंगे एक दूसरे के साथ, गले से गले मिलाकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। सूरह आराफ की आयत है कि उस अल्लाह का शुक्र है, उस अल्लाह की तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी, और हम हरगिज़ हिदायत पे नहीं आ सकते थे अगर अल्लाह ही हमें हिदायत ना देता, ठीक है। इसका कुछ माना इस तरह से ओवरऑल निकल के आता है जो मैं आपको समझाया। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। आपको तो शिजा नसब है ना थोड़ा सा जुबान पे जारी वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। दिन भर में भी अगर आप निकाल के पढ़ें इसको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक नियति से हर बोला ना आपको दुनिया का भी अमल जो है वो आपको इबादत काउंट होगा, ठीक है। बस अल्लाह को दाखिल रख के करना है, नियत अच्छी रहनी चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, ऐसा अमल जो अल्लाह की रज़ा का सबब बने, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।